فیس بک نے صارفین کو کمانے کا نیا موقع فراہم کر دیا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، فیس بک دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا سروس ہے جس کے ماہانہ صارفین کی تعداد 3 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ مگر فیس بک آن لائن پیسے کمانے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ در حقیقت متعدد افراد فیس بک کے ذریعے اضافی آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اب میٹا نے فیس بک صارفین کو کمانے کا نیا ذریعہ فراہم کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ایک نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے صارفین فیس بک پر ایفیلیٹ لنک کے ذریعے زیادہ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں۔ اس فیچر کے تحت ایفیلیٹ لنک کو پوسٹ بشمول ریلز، فوٹوز، ویڈیوز اور ٹیکسٹ وغیرہ میں بھی زیادہ نمایاں کیا جائے گا۔ اس اپ ڈیٹ کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صارفین کو کمپنی کے ساتھ شراکت داری کا بہترین موقع مل سکے، ان کے لیے کمانے کے مواقع بڑھ جائیں۔ اس سے قبل ایفیلیٹ لنک پر صرف کیپشنز میں URL ڈسپلے ہوتا تھا، مگر نئی اپ ڈیٹ سے صارف کو زیادہ مؤثر طریقے سے ان لنکس کو استعمال کرنے کا موقع ملے گا، جس سے انگیجمنٹ اور سیلز میں اضافہ ہوگا، یا کم از کم میٹا کو ہی توقع ہے۔ میٹا کی جانب سے ایفیلیٹ لنک کے لیے ایک آٹو ڈیٹیکشن سسٹم بھی متعارف کرایا جا رہا ہے، مگر یہ فیچر فی الحال محدود ڈومینز کے لیے ہوگا۔ جب یہ سسٹم مخصوص ڈومین یا ویب لنک کو شناخت کرے گا تو صارف کو پیڈ پارٹنرشپ لیبل استعمال کرنے کا مشورہ دیا جائے گا، جب لنک کی تفصیلات بھی پروڈکٹ لنک کے ساتھ ایڈ کی جائیں گی۔ میٹا کی جانب سے یہ فیچر دنیا بھر میں فیس بک پیج اور پروفیشنل پروفائلز کے لیے متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک میں میٹا نے میسیجز کے متعدد نئے فیچر متعارف کرا دیے۔ اگر آپ فیس بک میسنجر پر دوستوں کو آڈیو ویڈیو کالز کرنا پسند کرتے ہیں تو اس میں متعارف کرائے جانے والے متعدد فیچر آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ میٹا کی جانب سے ایک بلاگ پوسٹ میں ان کے فیچرز کا اعلان کیا گیا۔ کمپنی نے بتایا کہ آپ ویڈیو کال کے دوران آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹیکنالوجی پر مبنی بیک گراؤنڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لیے ویڈیو کال کے دوران سائیڈ بار پر موجود ایفیکٹس آئیکن پر کلک کریں اور بیک گراؤنڈ کا انتخاب کریں۔ اسی طرح آپ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو اپنے پیچھے موجود خراب پس منظر کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کا فیچر پہلے سے متعدد ویڈیو کالنگ ایپ میں موجود ہے اور فیس بک میسیجز میں کافی تاخیر سے متعارف کرایا گیا۔ اسی طرح HD ویڈیو کالز کا فیچر بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پس منظر میں ہونے والے شور کو دبانے اور آواز کو ہر ممکن حد تک کلیئر کرنے کے فیچرز کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ میٹا نے بتایا کہ میسیجز ویڈیو کالز اور HD ویڈیو موڈ بائی ڈیفالٹ ہوگا، البتہ خراب انٹرنیٹ سروس پر ایسا نہیں ہوگا۔ میٹا کے مطابق آپ اپنے دوستوں کو وائس اور ویڈیو میسیجز بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے ریکارڈ میسج بٹن پر کلک کر کے ویڈیو یا آڈیو میسج کو بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی میٹا کی جانب سے ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI ٹرانسلیشن ٹول تیار کیا گیا ہے جو مختلف زبانوں میں بننے والی فیس بک اور انسٹاگرام ریلز یعنی کہ ویڈیو کو آپ ہی کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے دے گا۔ یہ ایک ایسا منفرد ٹول ہے جو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں ویڈیو دیکھنے کا تجربہ بدل کر رکھ دے گا۔ کمپنی کے مطابق یہ AI ٹول خود کار طور پر ریلز میں موجود آڈیو کا ترجمہ کر دے گا تاکہ آپ مختلف زبانوں میں ریکارڈ کی جانے والی مواد سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ ٹول آٹومیٹک ڈبنگ اور لپ سائنسنگ کو استعمال کر کے بولے جانے والی آواز کو ایک سے دوسری زبان میں تبدیل کر دے گا اور دیکھنے والوں کو یہی لگے گا کہ ویڈیو میں موجود کردار انہی کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ابھی کمپنی کی جانب سے امریکہ میں محدود پیمانے پر اس ٹول کی آزمائش انگلش اور ہسپانوی زبان میں ویڈیوز تیار کرنے والے صارفین پر کی جا رہی ہے۔ میٹا کی جانب سے مستقبل قریب میں دیگر زبانوں کی بھی سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ کمپنی کو توقع ہے کہ اس ٹول سے فیس بک اور انسٹاگرام کی مختصر ویڈیوز دیکھنے والے صارفین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح میٹا کو ٹک ٹاک جیسے حریف کو بھی ٹکر دینے میں مدد ملے گی۔ سوشل میڈیا کمپنی میٹا کے CEO مارک زکربرگ نے اپنے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ حال ہی میں دیے گئے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مارک زکربرگ نے ایک کیریئر سے متعلق کئی انکشافات کیے۔ دوران انٹرویو مارک زکربرگ نے اپنے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرتے ہوا کہ میرے کیریئر کی سب سے بڑی غلطی غلط سیاسی حساب کتاب تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مارک زکربرگ کا اشارہ غالباً 2016 کے امریکی انتخابات کے بعد ہونے والی غلط سیاسی نتائج کی طرف تھا، جس دوران فیس بک کو غلط معلومات پھیلانے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر مورد الزام ٹھہرایا تھا۔ زکربرگ کا کہنا ہے کہ جن غلطیوں کا خمیازہ فیس بک نے بھگتا ہے وہ اپنی غلطی نہیں تھی، لیکن فیس بک پہ پس منظر کو ان مسائل کے بارے میں زیادہ سمجھدار ہونا چاہیے تھا جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ میٹا کے CEO کے مطابق ماضی کی وہ چیز جس پر مجھے افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم
हम चीजों के बारे में दूसरों के नुक्ता नजर को कबूल किया। इन लोगों ने जोर दिया कि हम गलत कर रहे हैं या इसके जिम्मेदार थे। मुझे नहीं लगता कि हम दरहकीकत गलत थे, लेकिन बहुत सारी चीजें थी जहां हमने गड़बड़ की और हमें उसे ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अब हम मसाइल की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए उसे ठीक करने जा रहे हैं। जकरबर्ग ने एतराफ किया कि अगरचे फेसबुक पर बहुत सी तनकीदें दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी तनकीदें सियासी एजेंडों के तहत आती हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और सोशल मीडिया माशरती मसाइल का जिम्मेदार हमें ठहराते हैं, लेकिन दोनों चीजें हमारे काबू से बाहर हैं। इसके अलावा उन्होंने वजाहत की कि फेसबुक ने जिम्मेदारी कबूल की और मसाइल को हल करने का अहद किया, लेकिन इससे मजीद इल्जाम तराशी हुई। जकरबर्ग का कहना था कि हमें इस सियासी मामलात में तवाजुन हासिल है, लेकिन कंपनी की तबाहशुदा साख को मुकम्मल तौर पर ठीक करने में मजीद एक दहाई लग सकती है। तो नाज़रीन, फेसबुक के नए फीचर्स के बारे में और ट्रांसलेशन नए फंक्शंस के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HI TV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।